السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال تھا کون ہے وہ یاجوج ماجوج کون ہے، اور ان کے بارے میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ Okay. Who said music is haram? Categorically, all the music is haram. Nobody says that. ٹھیک ہے نا. You are saying about good music that motivate you. It's all right. اگر یہ حرام میوزک نہ ہو، آپ کو حرام میوزک موٹیویٹ کرتا ہو تو پھر آپ میں کوئی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. حرام چیز مجھے موٹیویٹ نہیں کر سکتی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمارے سنی بردرس کے پیچھے جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ بالغ نہیں ہیں نا، تو آپ جہاں مرضی جیسے مرضی نماز پڑھیں. ہم اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز اپنی پڑھنی ہے. کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، آپ نماز اپنی پڑھیں گے، ان کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہوں گے اور نماز پڑھیں گے. جب ایسی نماز پڑھیں گے تو ہوگا کیا، جو جا کے آپ نے اہل سنت کی مسجد میں پڑھا. ٹھیک ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو کل ہماری مسجد خالی ہو جائے گی، ان کی مسجد میں سارے چلے جائیں گے. وہاں جتنے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں وہ سارا کا ثواب آپ کو ملے گا. نارمل جو بھی نارمل میوزک ہیں، جو آپ کو ڈاکومنٹریز کے پیچھے بھی میوزک چلتی ہے، فلان کے پیچھے بھی میوزک چلتی ہے، اور بہت ہے وہ میوزک ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں کو چرند پرند سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، انسانوں کے اندر بہت سارے مذاہب بھی ہیں. اب جو لوگ بائی نیچر اور جیسے بھی وہ غیر مذہب میں پیدا ہوئے ہیں ماں سوائے مسلمانوں کے، اب وہ جیسے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اپنے فکر معاش میں یا دوسرے کاموں میں زندگی میں مصروف رہتے ہیں. اور خاص طور پہ میں چھوٹے طبقے کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ریسرچ کریں اسلام کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں. ذوالفقار جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس کا معنی کیا ہے؟ اور جو میں نے سنا ہے ہمارے مولانا کے ساتھ کہ وہ تلوار صرف اہل البیت پکڑتے تھے، اہل البیت کے بنا کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. تو وہ جو لوگ لڑائی پہ گئے شہید ہوئے، وہ کون سی تلوار یوز کیا؟ یہی ذوالفقار یا دوسری تلوار تھی؟ اور آج یہ تلوار ہے کدھر؟ آسان. جزاکم اللہ. میں نے کیا واضح کیا، یہ شیعہ سنی سب کا مشترکہ عقیدہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. یہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے، شیعہ سنی سب کا عقیدہ ہے. اہل سنت تمام کتابوں میں موجود ہے کہ علی کی محبت کے بغیر شہید ہو جائے، لفظ بھی اسی طرح ہے. ہاں، راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مارا جائے، کوئی ریاکاری نہیں کر رہا، وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکتا. اور وہ ایسی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو آپ کی نظر میں یا اسلام کی نظر میں ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا روز محشر کیا ان کا حساب کتاب ہوگا، جن کو وقت نہیں ملا یا وہ ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں تھی کہ وہ صحیح غلط کو جان سکیں؟ احسن. تو اچھا، تھوڑا سا ہمارے اوپر اعتماد کریں، سوال بریف رکھیں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ بے شک توضیح دے دیں. ٹھیک ہے نا. اگر بریف پوچھ کے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی تو پھر کہیں ٹھیک ہے، نہیں تو کہیں بھائی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، ہم وہ کرتے. ایک بندہ افریقہ کے جنگلوں میں ہے، اس کے پاس نہ ایجوکیشن ہے نہ کچھ ہے، اور مولانا بھی نہیں پہنچے، اس لیے کہ یہ پہنچے اور کوئی پتہ نہ چلے مذہب حق کوئی چیز ہے جس کی تبلیغ کے لیے شیخ اکمل آیا ہے. ٹھیک ہے. نہیں پہنچا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ معذور ہے. وہ کہیں پر بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہے. ٹھیک. لیکن انسان کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے، ضمیر دیا ہوا ہے. اندر سے ہر انسان کے اندر سے آواز آتی ہے، جب تک وہ اس آواز کو مار نہ دے. وہ آواز آتی ہے، اس آواز پہ اگر وہ لبیک کہے گا اسے حق ملے گا. اس جنگل والے 2-4 لوگوں کے علاوہ 2-4 لوگ ہیں، 2-4 ہزار ہوں، 2-4 کروڑ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی جنت چھوٹی نہیں ہے کہ ان کے لیے جگہ نہ ملے. وہ جتنے ہیں ان کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جو عام طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف اگر مولانا پہنچیں گے تو پہنچے گی. نہیں. ٹھیک ہے نا. رسول باطنی اللہ نے ہر شخص کو دیا ہوا ہے، وہ عقل اس کو کہتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کہتی ہے نا. اور یہ حقائق یہ لوگ درک کرتے ہیں. میرا ایک اور ایمان ہے، یہ بچوں کو میں نے آگے بلایا اور ان سے میں بات کر رہا ہوں، اور کبھی کبھار یہ احساس ہوتا ہے پتہ نہیں یہ باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی نہیں ہوتی. ان کو آپ لوگوں سے بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ فطرت کے قریب تر ہے.
یہ بہت سی مشکل باتیں انہیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. ابھی میں وہ حدیث بیان نہیں کرتا, ہمارا موضوع نہیں ہوا. تو ایک حدیث ہے, میں تقریباً پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد ایک حدیث کا مجھے ایک نیا معنی سمجھ میں آیا, اور اس حدیث کو ہم نے حوزے میں اساتذہ سے فلان سے پتہ نہیں لوگوں سے کس سے سنا تو وہ اور مانا کرتے تھے. یہ مانا جب میرے سمجھ میں آیا, 4 بچے تھے, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا یہ حدیث ہے, تمہیں کیا سمجھ میں آتا؟ تو جو میں پتہ اتنے سالوں بعد سمجھا تھا, بچے نے فوراً کھٹ سے وہ جواب دے دی. میں نے کہا وہ میرے نوٹس تو کہیں سے اس نے نہیں پڑھے, کہیں میں نے دیکھا یہاں کہیں پڑھیں گے. میں نے اسے پوچھا یہ بات تیرے ذہن میں کیسے آئی؟ کہتا سیدھی سی تو بات ہے, رسول یہی تو فرما رہے ہیں. تو ہم لوگ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یہ فطرت قریب ہیں, انہیں چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. میں ابھی کبھی کبھار بچوں سے پوچھتا ہوں کوئی حدیث پیش کر کے کوئی نیا مطلب لینے کے لیے, ان کی سمجھ لینے کے لیے, یعنی یہ میرے استاد ہیں, میں ان کا استاد نہیں ہوں. اس لیے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اندر سے یہ آواز نہ آتی ہو, جس کے اندر یہ تڑپ نہ ہو, جس کے اندر خدا سے محبت نہ ہو, جو خدا کو نہ پہچانتا ہو, ہے ہی نہیں. ہاں اس کے باوجود اس تڑپ کے باوجود کوئی نہ ملا ہو, وہ جنگلوں میں ہو سکتا ہے. ہاں دوسرا آپ نے کہا تھا مصروف ہے کام کاج میں, وہ معذور نہیں ہے نا. اس کو یہ تڑپ آئی, بات آئی, اس نے اگنور کیا, چھوڑو. جب یہ آیا تھوڑا سا اس نے پی لیا, مست ہو گیا, وہ معذور نہیں ہے. بچوں میں اگر کوئی ابھی آئے گا تو ہمیں زیادہ اچھا لگے گا. جو بچے ابھی نئے آئے ہیں ان لوگوں کو, جو ابھی آ رہے ہیں نا بیٹا, ہلو آپ لوگ سن رہے ہیں, جو سوال پوچھے گا اسے مولانا انعام دیں گے. بچوں میں جو نئے آئے ہیں ان کے لیے بھی اعلان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال تھا کون ہے وہ یاجوج ماجوج کون ہے, اور ان کے بارے میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں, ان کی کیا حقیقت ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں. سچی بات ہے, میں نہیں جانتا, میں کیا کہوں آپ. ٹھیک ہے, آپ کو انعام ملے گا, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو ڈبل ملے گا کیونکہ آپ نے ایسا پوچھا کہ مجھے بھی نہیں آتا. مولانا میرا جو یہ سوال تھا کہ بی بی فاطمہ کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کا نام محسن کیوں رکھا گیا تھا اور کب رکھا گیا تھا, کیونکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ہاں دیکھیں, ابھی بھی بہت سے سب کے ابھی ایسا ہے کہ آپ دنیا میں آنے سے پہلے, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی. ہو سکتا ہے آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے بابا نے آپ کا نام محمد علی رکھ دیا, ٹھیک ہے نا. اگر بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے, اگر بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے. وہ 9 مہینے سے خاندان میں جنگ شروع ہو جاتی ہے کیا نام رکھنا ہے, ٹھیک. تو یہ جو جناب سیدہ کے گھرانے میں آتے ہیں, وہ پھر روایتیں موجود ہیں, آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمیں بتانے کے لیے ظاہر یہ ہے جو روایت کا تسلسل ہے کہ جناب سیدہ اپنے امیر المومنین سے وہ کہتے ہیں میں رسول خدا سے پوچھوں گا, وہ نام رکھیں گے. رسول خدا کہتے ہیں کہ ان کا نام تو اللہ رکھے گا. ٹھیک ہے نا, یہ رسول خدا کو پہلے سے پتہ ہے, یہ آپ کو اسٹوری بتانے کے لیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. ایسے کہنا امام حسن کا نام اللہ نے رکھا ہے تو آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک, اس لیے یہ جو ہیں جناب سیدہ کی اولاد, یہ دیکھیں رسول خدا کو تانا ملتا تھا کہ آپ ابتر ہیں. اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کی نسل کثیر نسل ہے. ٹھیک, نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے, بیٹی سے نہیں چلتی. اگر یہ عام انسانوں کے لیے یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں, رسول خدا کے بیٹے نہیں ہیں, لیکن قرآن نے, اللہ نے حسنین کو رسول اللہ کا بیٹا قرار دیا, تو نام بھی خود رکھیں. جیسے حسنین کے نام رکھیں, اسی طرح حضرت محسن کا بھی نام خود اللہ نے رکھا. کیوں رکھا ہے وہ خدا جانتا ہے. ہم نے ایک حدیث پیش کی تھی, لوکان الحسن شخص لکان فاطمہ بل ہی اعظم, کہ اگر حسن مجسم ایک ہستی ہوتی تو وہ جناب سیدہ ہوتی. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ سے جو بھی منشعب ہوا ہے آپ کے نور سے, وہ سارے حسن ہیں. حسین میں بھی حسن ہے, حسن میں بھی حسن ہے, محسن میں بھی حسن ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My question is in English. Okay. I think everyone can hear me, right? No, you can have a microphone. Yeah. Okay, so my question is a bit controversial. It's been for a very long time in my mind. Mhm. I've tried asking many people, but I still am not satisfied with the answer. My question is about music. Why is music haram? Like some people, they use it as a motivation. They say that if you listen to music, it makes you feel low, it makes you feel bad, sad, or something like that. But then I've
I know people that use music as a motivation to study, and they listen to music and they pass really well. And they are Muslims as well, they are Hindus as well. Many people, a lot of my friends, they listen to music and their mind becomes more stable. So why is it haram while it can be used as a tool to help us achieve our goal? ओके, थैंक यू. अब मेरी भी कोई ज़मानत नहीं है कि आप सेटिस्फाई होंगे. ठीक है ना. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि म्यूज़िक हराम क्यों है, ठीक है ना. टूटी फूटी इंग्लिश में जवाब. अच्छा, वो वैसे ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा. ठीक है ना. ओके, हु सेड म्यूज़िक इज़ हराम? कैटेगोरिकली ऑल द म्यूज़िक इज़ हराम. नोबडी सेज दैट. ठीक है ना. यू आर सेइंग अबाउट गुड म्यूज़िक दैट्स मोटिवेट यू, इट्स ऑल राइट. अगर ये हराम म्यूज़िक ना हो, आपको हराम म्यूज़िक मोटिवेट करता हो, तो फिर आप में कोई गड़बड़ है. ठीक है ना. ठीक है. हराम चीज़ मुझे मोटिवेट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती. अगर मैं मोमिन हूँ, मुझ में गड़बड़ नहीं है, ठीक, तो हराम चीज़ मुझे मोटिवेट नहीं कर सकती. ये ऑफिस में जब आप जाते हैं, जो आपका बॉस होता है उसकी ख्वाहिश ये होती है आप नहा धो के आएँ, ठीक ठाक बन सवर के आएँ. ठीक है ना. वो जितना मर्जी आपको मोटिवेट करना चाहे ना कि भाई तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा फलान, वो नहीं होता. कब होता है? खाने वाने से कुछ नहीं होता. एक दो फीमेल रख दें ऑफिस में, ठीक है ना, आप फिर मोटिवेट हो जाते हैं, बाल बाल बना के सही ठीक ठाक. ठीक. हाँ, वो कौन ऐसा मोटिवेट होता है? जिसकी नीयत में खोट होता है. भैया मुझे तो नहीं होना चाहिए ना. अगर मैं मोमिन हूँ, मैं नामहरम को निगाह नहीं करता, नहीं देखता हूँ, और मुझे नामहरम से कोई रवाबित भी नहीं बनाने, तो मैं क्यों मोटिवेट होऊंगा? मेरे तो कोई मोटिवेशन नहीं है ना. तो अगर मोटिवेशन है, किसी की अमानत मेरे पास पड़ी हुई थी बहुत पहले, मैं बहुत यंग था, शायद आपके एज में था, कुछ 7-8 मिलियन था, आजकल के बहुत ज़्यादा होते हैं रुपीज़. ठीक. मैं भूल गया मेरे पास हैं, क्या है कहाँ नहीं है, मिले भी नहीं मुझे कुछ दिन के लिए. तो उसने कहा इतनी बड़ी रकम तुम भूल गए. मैंने कहा मेरे लिए तो सिर्फ नंबर है ना, जब मैंने रखना ही नहीं है मैं उसे इस्तेफाद. अगर तो मैंने चोरी करने होते तो फिर मेरे लिए बड़ा था, मुझे याद रहता. वही मेरे लिए तो एक नंबर है, 7 मिलियन हो या 7 हो, क्या फ़र्क है मेरे लिए. उसके थे, उसने ले जाने थे. ठीक. आपको हराम म्यूज़िक अगर मोटिवेट करता है तो समथिंग रॉन्ग विद इन यू. ठीक. आपको हलाल म्यूज़िक मोटिवेट करता है, लिसन टू दिस. जी. ओके. म्यूज़िक में अलबत्ता फतावा मुख्तलिफ हैं. जो म्यूज़िक लहव लाइब के महाफिल के मुतनासिब हो, विच सूट्स विद द डिस्कोज एंड नाइट क्लब्स एंड व्हाटएवर सॉन्ग्स, वो हराम है. ठीक है ना. वो सॉन्ग्स और वो लिरिक्स और वो गाने वो भी हराम है, उसकी म्यूज़िक भी हराम है. ठीक है ना. आप बग़ैर गाने के उसी म्यूज़िक को चला के आप जिम में एक्सरसाइज करें, हराम है. आप पढ़ाई करें, हराम है. ठीक है ना. उसके अलावा नॉर्मल म्यूज़िक है जो कि गाने बजाने के लिए, डांस करने के लिए, फलान के लिए नहीं है. ठीक है ना. नॉर्मल जो भी नॉर्मल म्यूज़िक है, जो आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ के पीछे भी म्यूज़िक चलती है, फलान के पीछे भी म्यूज़िक चलती है, और बहुत है, वो म्यूज़िक ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है. ठीक. तो इंशाअल्लाह आप आइंदा हराम म्यूज़िक से मोटिवेटेड नहीं होगी. ये आपकी मोटिवेशन, यू कैन चेंज दीज थिंग्स, है ना. ये आप कहते हैं मुझे तब तक मैं बन संवरता ही नहीं हूँ जब तक मुझे पता ना हो कि ये मिक्स गैदरिंग है. तो ये लड़कों के दरमियान बन संवर के जाने का क्या फ़ायदा है. तो फिर मुझ में कोई मसला है. मैं अगर यहाँ बन संवर के आता हूँ कि मैं जा रहा हूँ इमाम ज़माना की महफिल में, ठीक है ना, ये मेरी मोटिवेशन हो. ठीक. आप पढ़ते हैं और जवान हैं, आप और भी लोग पढ़ते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फलान करते हैं. अगर आपकी जो रियल मोटिवेशन आपके पीछे है, आपको ये पता हो कि आपके फादर हैं या कोई बड़ा है, वो अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो मेरे पीछे है, वो कवर कर लेगा. ठीक. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक. आपको अगर पता हो कि मेरे पीछे इमाम ज़माना है, मैं अपनी कोशिश करूँगा, वो मेरे लिए दुआ करेंगे. ठीक. मैं तमाम जवानों से कहता हूँ, आपको जो जॉब चाहिए हो, जो आपको पोजीशन चाहिए हो, आपको एग्ज़ाम है, फलान हो, अपनी मेहनत करने के बाद. हाँ, मेहनत अगर नहीं कर रहे तो आपको नहीं चाहिए. यानी कि अगर आप मेहनत करेंगे तो इमाम दे सकते हैं, नहीं, मेहनत करना इस बात की अलामत है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए. अगर आपको नहीं चाहिए तो इमाम भी आपके लिए दुआ नहीं करेंगे, आपको भी नहीं देंगे. अगर आपको चाहिए हो, और जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, हर किसी की सलाहियत मुख्तलिफ है ना. एक चीज़ आप हो सकता है 1 घंटे में कर सकते हो, मुझे वही चीज़ करने में 12 घंटे लगते हो, तो आपको 1 घंटे करना पड़ेगा, मुझे 12 घंटे करना पड़ेगा. वो करने के बाद मुमकिन नहीं है कि वो चीज़ आपको ना मिले. इम्पॉसिबल. आपको
وہ چیز ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پیچھے امام زمانہ کی دعا ہے. ٹھیک, صرف ایک صورت ہو سکتی ہے نہ ملنے کی. آپ جس چیز سے مانگ رہے ہوں امام آپ کو اس سے بہتر دینا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے مجھے نہیں ملا, وہ کیوں نہیں دیا ہوتا؟ آپ بہت چھوٹا سوچ رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ نے محنت کی, توسل کیا, امام کہتے ہیں نہیں یار یہ تمہارے لیے نہیں, میں نے تمہارے لیے اس سے بہت اوپر کی چیز رکھی ہوئی. ٹھیک, اسی لیے مومن کہتے ہیں اگر آپ کی پسندیدہ کار, ابھی اس کی مارکیٹنگ ہو جائے گی اس لیے ابھی آپ نہ بتائیں, ٹھیک, وہ جس دن آپ کو آپ کی ڈریم کار ملی ہو اس دن آپ جتنا خوش ہوں اتنا ہی آپ اس ڈریم کار کے چوری ہونے پہ بھی خوش ہوں تو آپ مومن ہیں. نا, پہلا بہت آسان ہے, دوسرا بہت مشکل ہے. وہ کیوں چوری ہوا ہے؟ اگر آپ مومن ہیں وہ کیوں چوری ہوا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر دینا ہے. جب اس سے بہتر آپ کو مل رہا ہے تو آپ کیا ہوگا؟ آپ خوش ہوں گے. میں مثال دیتا ہوں, آپ نے ابھی گاڑی واڑی خریدنے کی تو آپ کی عمر نہیں, آپ تو ابھی فون خریدیں گے, پتہ نہیں فلان خریدیں گے نا, یہ گاڑی بھی خریدتے ہیں, مجھے کیا پتا کوئی بلینئر بیٹھا ہوا, ہمیں کیا پتا, آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بلینئر ہو گئے. ٹھیک, آپ نے 1 سال کمایا اور اتنے پیسے آپ نے جمع کیے اور آپ نے جا کے گاڑی خرید لی. کوئی آ کے آپ کو افسوس کرتا ہے آپ کے 1 سال کی کمائی چلی گئی؟ کرتا ہے کوئی افسوس؟ آپ نے 1 سال پیسے جوڑے اور کار خریدی ہے یا آپ نے ایک بنگلہ خریدا ہے, کوئی آ کے افسوس کرے تمہارا $1 ملین چلا گیا. چلا کیا گیا؟ میں نے $1.5 ملین کی چیز $1 ملین میں لی ہے, خوشی کا مقام ہے. ٹھیک, کیوں؟ آپ جو چیز آ رہی ہے اسے دیکھ رہے ہیں, وہ جو بیوقوف ہے جو چیز جا رہی ہے اسے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک, تو اگر آپ کی گاڑی چوری ہو, جو کہ خدا کرے نہ ہو, ٹھیک, تو اس دن بھی آپ کو اتنا ہی خوش ہونا چاہیے. ٹھیک, میں مثال دیتا ہوں, ہم جب بچے تھے اور شاید آپ کے برابر اتنے کچھ تھے, تو ہم نے اپنی کمائی جوڑ کے سائیکل خریدی. سائیکل لے کے ہم اسکول گئے, وہ سائیکل ہوئی چوری. سب سے پہلے تو ہمارا ٹیچر پریشان ہوا کہ اب اس کے والدین آئیں گے, کہیں گے اسکول سے کیسے چوری ہوا. پھر پرنسپل وہ ہوا بڑا پریشان ہوا, ہم سے زیادہ وہ پریشان. ہمیں اس پہ تعجب ہوا کہ یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, اور ہم پریشان کہ گھر والے ڈانٹیں گے. آ کے بتانا تو پڑتا تھا, والد صاحب کو بتایا کہ سائیکل چوری ہو گئی. انہوں نے کہا شکر الحمدللہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ میری سائیکل چوری ہوئی ہے. کہا شکر الحمدللہ. اگلے دن ٹیچر نے پوچھا, پرنسپل نے, ہاں کیا ہوا؟ بابا نے کیا کہا؟ میں نے کہا ابو نے کہا شکر الحمدللہ. کہتے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم بچے تھے, یہ حدیث بھی ہم نے نہیں پڑھی تھی, ہمیں سمجھ میں ہمیں یہ ہوا کہ کوئی چوری ہو جائے پھر بھی شکر الحمدللہ کہنا ہوتا ہے. جی نیکسٹ. جی بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمارے سنی بردرس کے پیچھے جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا, آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ بالغ نہیں ہیں نا, تو آپ جہاں مرضی جیسے مرضی نماز پڑھیں, بس نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا, آپ نماز پڑھیں, ٹھیک, جیسے مرضی پڑھیں. ابھی میں بچوں سے نہیں بڑوں سے کہتا ہوں, بچوں کو نماز پڑھنی چاہیے, نماز بھی اچھی طرح پڑھنی چاہیے, مستحبات بھی کرنے چاہیے, لیکن اگر ان کا موڈ نہ ہو تو ان کو زبردستی نہ کریں. ٹھیک, اور چلے میں اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں پرسنل کچھ مسئلے بھی دیتا ہوں. یہ ویڈیو کیمرہ جب ہم تقریباً آپ کے ایج میں تھے تو نیا نیا ویڈیو کیمرہ اور یہ چیزیں آئی تھیں. ہم بلتستان میں گھومنے گئے ہوئے تھے, یہ جو شنگریلا آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا, کچورا, اس میں اوپر, تو وہاں میں ایک پتھر کے پاس میں نماز پڑھ رہا تھا, دور جس کے پاس کیمرہ تھا اس نے فلم بنا لی. دیکھ, اچھا جوان باہر ہو, بچہ ہو باہر ہو تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اچھا, ہمیں جو ایکسپیرینس اور دوسرا ایکسپیرینس ہے, جب میں اس کے ایج کا تھا, جب بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھو کوئی نہ کوئی بزرگ ڈانٹ دیتا تھا, ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ میں تو کہیں نہیں دیکھا. بچے سے تو نہیں ہوتا نا اس طرح, بچہ تو ہوتا ہے تو ادھر ادھر تو ہوتا ہے. ٹھیک, اس بزرگ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک بچہ آ کے نماز پڑھا ہے, اسے کوئی شاباش نماز پڑھتے تھا, وہ ہمیشہ ڈانٹ دیتا تھا کوئی نہ. اچھا, یہ ویڈیو بن کے آئی, وہ گھر میں کسی نے لگا دی, چل رہی تھی, والد صاحب پہنچ گئے, اور اس دوران وہ ہماری نماز آ گئی ادھر. میں ابھی تو ڈانٹ پڑی, یہ کوئی نماز ہوتی ہے؟ قنوت بھی ہم نے لٹرلی کیا تھا جیسے بچے کرتے. ٹھیک, میں نے کہا یہ تو ڈانٹ پڑی کہ یہ کیا نماز پڑھ رہے. والد صاحب نے کیا کیا, میری تعریفوں کے پل باندھ دیے. میرے بچے کو دیکھو, تفریح پہ گیا ہوا تھا, نماز نہیں بھولا, یہ نمازی بچہ ہے. میرا تو دل بھر گیا. میں کہا واہ, میں کیا ڈر رہا تھا اور میرے ساتھ کیا ہوا. پھر مجھے نماز کا شوق ہوگا. اگر میرے والد صاحب اس دن ڈانٹتے ہیں قنوت ایسا نہیں ہوتا, قنوت میں یہ پڑھنا ہوتا, کیا کرنا, تو ان کو تو پتہ نہیں سارا کیا کیا پڑھنا.
تو میں اس کے بعد نماز پڑھتے مجھے مزہ آتا؟ کبھی مزہ نہ آتا. بچوں کو عبادت میں مزہ آنا چاہیے. روایت میں ہے, آپ کے لیے بھی ہے. اگر موڈ نہیں ہے تو نہ پڑھو مستحبات, چھوڑو جاؤ. اور ہمارے جوانوں کا بیٹا آپ کے سوال چھوڑ کے میں ان کے ساتھ شروع ہو گیا, یہ نا, یہ ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے. یہ نہیں تو مسائل کرتے ہیں, اس لیے آپ آسانی میں آ جائیں گے, اس لیے ان کو یہ سمجھا رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے بابا بہت اچھے ہوں آپ کے اطراف میں, لیکن کچھ ہوتے ہیں. ابھی ایک والد آیا تھا, اس نے اپنے بچوں کے بارے میں بہت سی شکایت اور فلان اور یہ وہ, اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا. کیا کیا؟ میں نے کہا تم نے کیا کیا ہے, کچھ تو تم نے کیا ہے جس کی وجہ سے بات یہاں پہنچی. میں نے کہا پوری اپنی کہانی ذرا بتاؤ. یہ باتوں نہیں تھا, اس نے 2 گھنٹے مجھے اپنی کہانی سنائی. میں بڑا پچھتایا میں نے اس سے کہانی کیوں پوچھی. شروع کیا سارا. اس کے بعد کہا اب مولانا مجھے بتائیں کس کی غلطی ہے, میرے بچے کو آپ کچھ کہیں. میں نے کہا ساری غلطی تیری ہے, ساری غلطی تیری ہے. اس کو بڑا غصہ آیا. میں تیرے پاس آیا ہوں کہ میرے بچوں کو سمجھاؤ, تو کہہ رہا ساری غلطی میری ہے. اس نے بچپنے سے بچوں کو زچ کر کے رکھا تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. کیمرے لگائے ہوئے تھے گھر میں, وہ پڑھتے تھے, واپس آ کہتے تھے تم نے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی ہے, تم نے فلاں نماز میں یہ ٹھیک نہیں کیا ہے. پتہ نہیں چارٹ بنایا, پتہ کیا کیا اس نے اپنے حساب سے پڑھی, اچیومنٹ بتائی کہ میں نے تربیت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, اور بچے کا یہ حال ہو گیا. تو نے کیا ہے سارا, اب بک تو. دیکھیں عبادت میں لذت ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں واجب ہے کیا کریں, پڑھنی پڑتی ہے. نہیں, اگر واقعاً سچی لذت آ جائے تو آپ کو کہنا نہیں پڑتا. ممکن نہیں ہوتا یہ اس مچھلی کی طرح جو پانی سے باہر آ گئی ہو. ہم اس کو دیکھیں, یہ اسکول بھی کیا کرتا, ابھی عبادت میں آپ سارا یہ نہ کہیں کہ یہ سب پیرنٹ کے خلاف ہو گیا. اسکول کیا کرتا ہے, لرننگ, ہیومن نیچر ہے. یہ بچے سب سے زیادہ سیکھنے کو پسند کرتے ہیں. ابھی خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو, بلاسٹ ہو, کوئی بھی آواز ہو, تو سب سے پہلے یہ لوگ گردن موڑیں گے اور یہ چھوڑ کے باہر بھی چلے جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب مدد کرو گے جا کے ان کی؟ نہیں, بس پتہ کرنا ہے. فطرت میں ہے, جاننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. یہ ان کی فطرت میں یہ نہیں پسند ہے. یہ جو ان کی اتنی پسند ہے وہ ان پہ اتنا بڑا بوجھ کیوں ہو جاتا ہے؟ سکھانے والے ہم ہیں. ان کی پسندیدہ ترین چیز کو منفور ترین چیزیں بدل دیتے ہیں. آپ کا سوال, ہاں پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ تو پڑھ سکتے ہیں, آپ کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے, ہاں ابھی انہی کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک, آپ نے بھی بالغ ہو جانا ہے, چند دنوں کی بات ہے. بال تو آپ نے بنائے ہوئے ہیں, تیار ہیں. ٹھیک, ہم اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن نماز اپنی پڑھنی ہے. کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ, آپ نماز اپنی پڑھیں گے, ان کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہوں گے اور نماز پڑھیں گے. جب ایسی نماز پڑھیں گے تو ہوگا کیا, جو جا کے آپ نے اہل سنت کی مسجد میں پڑھا. ٹھیک ہے, اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو کل ہماری مسجد خالی ہو جائے گی, ان کی مسجد میں سارے چلے جائیں گے. وہاں جتنے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, وہ سارا کا ثواب آپ کو ملے گا. جتنے 1000 لوگ اگر وہ کھڑے اور آپ وہاں گئے اور آپ نے نماز اپنی پڑھی ہے لیکن جماعت میں پڑھی ہے, اس جماعت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ان سب کی نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا. ٹھیک, نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کے ہارڈ ڈسک میں شاید جگہ نہ ہو نا, جگہ ہی جگہ ہے. جی بسم اللہ. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ مصحف فاطمہ پر روشنی ڈالیں, کیا ہے ایگزیکٹلی؟ مصحف فاطمہ ہم نے اپنی ایک مجلس میں کچھ حد تک اس پہ ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا, مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے. اور وہ جو الزام وغیرہ کی بات تھی نا, تو وہ ادھر سے بھی ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اور قرآن کے قائل ہیں. جبکہ صرف جناب سیدہ نہیں بلکہ بہت سے جتنے بھی پڑھے لکھے صحابہ تھے, اگرچہ بہت کم تھے, ان سب کے مصاحف تھے. جب سب کے مصحف سے کوئی مسئلہ نہیں آتا, وہ قرآن نہیں ہوتا, صرف یہیں آ کے اہل بیت کے مصاحف میں مشکل آ جاتی ہے. اس مصحف میں رسالت مآب کی رحلت کے بعد, شہادت کے بعد جبرائیل نازل ہوتے تھے اور جناب سیدہ کو آنے والے حالات کے بارے میں بتایا جاتا تھا. اور وہ جو آنے والے حالات ہیں انہیں جناب سیدہ لکھواتی تھی, املا کراتی تھی, اور امیر المؤمنین کاتب ہوتے تھے, لکھتے تھے. اس سے جو کتاب وجود میں آئی اسے ہم مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ایک کوشچن تھا کافی ٹائم سے, یہ میرا کوشچن نہیں ہے, میں نے کسی سے سنا تھا اور سوال جواب ڈھونڈ رہا تھا. قرآن کی 2 آیتیں ہیں, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث
حیا. اسی طرح سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہے کہ سلام علیہ یوما ولدت و یوما اموت و یوما یبعث حیا. تو یہاں پہ ولدت اور ولدا اور ابعث اور یبعث وہ مجہول کا صیغہ ہے, اور جب موت کی بات آتی ہے تو معلوم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اس کی کچھ اگر علت بیان کی جائے. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, میں آیت سامنے رہے گی. بسم اللہ. کون سا صیغہ؟ یموتو کا. بسم اللہ. میں آیت پڑھ دوں یا نہیں, جواب عربک بیسک عربک گرامر کا قاعدہ ہے کہ جو فعل معلوم ہوتا ہے یعنی صرف کیا کہتے ہیں, جو فعل لازم ہوتا ہے یعنی فاعل سے مفعول تک نہیں پہنچ سکتا. موت انسان کو آ جاتی ہے, صحیح ہے, وہ مفعول تک اس طرح جائے گا, دوسرا انسان کسی کو قتل کرے وہ ڈفرینٹ ہے. گرامیٹیکلی جو فعل لازم ہوتا ہے, اب یہ اس کی ڈیفینیشن ہے علم صرف میں, لازم فعل کیا ہوتا ہے. جو فعل لازم ہوتا ہے وہ مجہول یوز نہیں ہوتا بغیر کسی ایکسٹینشن کے. دیٹس وائی, یہ صرف ایک گرامیٹیکل وجہ ہے اس کی. جی 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 ایکٹیو وائز ہو رہا ہے بالکل, وہاں بالکل مجہول وہی نا. جی اور جس دن میں مروں گا, جس دن مجھے when I will die, جی, اور وہاں پہ when I will be raised, تو جی. مجھے صرف علت سمجھنا تھا اپنے لیے, اپنی آج تک کے لیے, کہ اگر کچھ علت ہو اس کی. میں سوال چینج کر دوں گا تھوڑا. جی بسم اللہ. بسم اللہ. سوال یہ کہ موت کی آپ جواب بھی خود دیجیے. نہیں, ہم لائف لائن ہم نے استعمال کی ہے تو ضائع تو نہ ہونا. موت کی نسبت خود ان کی طرف دی گئی ہے, لیکن جو ولادت کی نسبت ہے وہ ان کی طرف نہیں دی گئی ہے, یا اسی طرح مبعوث ہونے کی نسبت ہے وہ ان کی طرف نہیں دی گئی ہے. اس کی وجہ بھی واضح. اچھا, پہلی بات, ولادت میں ریزڈ نہیں ہے, بورن ہے. تو یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان پر طاری ہوتے ہیں, انسان ان کا اثر قبول کرتا ہے. انسان اس میں آبجیکٹ ہوتا ہے, سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. دیٹس وائی یہ مجہول یوز کیا گیا, پیسو وائز میں یوز کیا گیا. اوکے مولانا صاحب, میرے پاس 3 سوال ہے. میرا پہلا سوال ہے, کربلا کے میدان میں 72 شہید ہوئے, 72 میں اہل البیت کتنے تھے, اور وہ جو 72 ہے وہ اہل البیت میں نہیں ہے. وہ میرا پہلا سوال ہے. اور جو شہید ہوئے کربلا میں, جب میں زیارت پہ گیا, امام حسین کا شبی دیکھا, حضرت عباس کا, بی بی زینب کا, سب کا دیکھا. تو یہ 72 کا میں نے کچھ ریسرچ کرنا چاہا, لیکن میرے کو جواب ادھر صحیح ملا نہیں. یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, یہ تلوار اللہم صلی اللہ محمد ذوالفقار جو ہے, اس میں لکھا ہوا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس کا معنی کیا ہے؟ اور جو میں نے سنا ہے ہمارے مولانا کے ساتھ کہ وہ تلوار صرف اہل البیت پکڑتے تھے, اہل البیت کے بنا کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. تو وہ جو لوگ لڑائی پہ گئے, شہید ہوئے, وہ کون سی تلوار یوز کیا, یہی ذوالفقار یا دوسری تلوار تھی؟ اور آج یہ تلوار ہے کدھر؟ آسان, جزاکم اللہ. اچھا, جہاں تک رہا کہ تعداد کیا ہے, 72 مشہور فگر ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے اگر کریں تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ 72 ہیں یا زیادہ ہیں, اس میں ہمیں ابھی وہ کام نہیں ہے. ان میں سے کتنے اہل بیت ہیں میرے ابھی دقیق ذہن میں نہیں ہے, آغا کے ذہن میں ہوگا. 18 ہے, 18 آغا کہہ رہے ہیں, ہم اس کو مان لیتے ہیں, وہی ٹھیک ہے نا. اہل بیت کے 18 افراد ہو گئے. اب 72 فگر لیتے ہیں تو 72 میں سے مائنس کر لیں, 18 کو باقی ہو گیا, اور اس سے اگر اوپر کی لیتے ہیں. رہ دیے گا کہ شہداء کے لیے جو یہ شہداء کربلا ہے, زری کے دائیں طرف, جیسے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں باب قبلہ سے جائیں تو دائیں طرف وہ مقام بنا ہوا ہے, اور اس میں وہ زری بھی بنی ہوئی ہے جو سارے شہداء کربلا ہیں. تو آپ کا یہ تیسرا سوال بھول گیا میں, کیا تھا؟ ذوالفقار, ٹھیک ہے نا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ تقریباً سب کو اس کا ظاہری معنی تو سب کو آتا ہے, آپ کو عرفانی معنی پوچھ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. لا فتح الا علی سب کو آتا ہے نا, اتنا تو ٹھیک ہے نا. وہی کہہ رہے ہیں, یہ تو سب کو آتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ پوچھ رہے ہیں تو کوئی عرفانی معنی پوچھ رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں آتا. اچھا, اگر لا سیف الا ذوالفقار نہیں آتا تو ویسے بھی پتہ ہے, سیف تلوار کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لا سیف کوئی تلوار نہیں ہے مگر ذوالفقار کے, جبکہ تلواریں تو بہت تھیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہے وہ پھر عرفان میں جانا پڑے گا. جو لغوی معنی ہے وہ تو واضح ہے. رہ گیا کہ ذوالفقار کو کوئی اور نہیں اٹھا سکتا تھا, یہ میرے نظر سے نہیں گزرا ہے, اور ایسا کچھ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں, وہ کسی اور کے قبضے میں نہیں رہی ہے, کیونکہ وہ علی کے ہاتھ میں تھی. علی کے ہاتھ سے تلوار کون لے سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. علی تلوار پھینک کے بھاگنے والا بھی نہیں تھا. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کس کی اور کے ہاتھ میں گئی ہو اور وہ اٹھا سکا ہو اور اٹھا نہ سکا ہو, ٹھیک ہے. اس کا سوال ہی ختم ہو گیا. ابھی کہاں ہے
ابھی صاحب ذوالفقار امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہے، اور انشاءاللہ وہ ذوالفقار کے ساتھ تشریف لائیں گے، اور خدا ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کی دیدار کر سکیں اور ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. قبلہ میرا سوال بہت مختصر سا ہے. جی جواب لمبا ہو سکتا ہے. جی اصل میں یہ ہم لوگوں نے بہرحال سنا ہے کہ بہت سارے اعمال ہیں جن سے امام سے ملاقات، اور کئی علماء نے کی بھی ہے ملاقات، غالباً جو ہے وہ غائبانہ طور پر ہوئی ہے. کیا کوئی شخص، اگر مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کسی عالم سے کہیے کہ وہ جو ہے میرے لیے توسل کرے امام سے، کیا کسی دوسرے شخص کے لیے ہم یا کوئی عالم ایسا کر سکتا ہے، توسل کر سکتا ہے امام سے؟ اور کیا بظاہر امام سے ملاقات ہوگی کسی شخص کی؟ امام سے توسل کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ کہنا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی میرے جو سوالات ہیں ان کا کوئی گواہ بنے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان جو ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ توسل کرے اور وہ ان کے سوال پوچھے امام سے، اس لیے کیونکہ جو ہے ان کے پاس ایک گواہ ہو، مطلب کہ میں نے جو ہے اس بات کو امام نے جواب دیا اور ان کا گواہ بن جائے ایک آدمی. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے سوال ہیں وہ علماء کوئی ملتا ہوگا امام سے، جو بھی امام سے ملتا ہے وہ میرے سوال لے لے، جا کے امام سے پوچھے اور آ کے مجھے بتا دے کہ ان سوالوں کا امام نے یہ جواب دیا ہے. یہ مقصود ہے. جی قبلہ، مگر یہ بظاہر ملاقات ہو سکتی ہے امام سے کہ چلے بات کا مرحلہ ہے نا، وہ آپ نے غائبانہ بھی کہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ادھر آتے ہیں. آپ کے یہ پارٹ اگر یہ مطلب ہے تو ہم اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. امام سے ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. ملاقات ہو سکتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو پتہ نہیں آپ نے تعبیر ظاہرانہ کا ہے، جو بھی تعبیر آپ نے استعمال کیا، جی نہیں، غائبانہ تو الگ ہے، ایک دوسرا اس کے مقابل میں، ٹھیک ہے نا. یعنی ظاہر میں امام کو فزیکلی دیکھتے ہوئے ملاقات ہو سکتی نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. مگر یہ کہ ہم نے جو سنا ہے کہ کئی علماء جیسے مسجد سہلہ میں کسی عالم کا ہے کہ وہ ملے تھے امام سے، لیکن بعد میں ان کو ظاہر ہوا کہ امام تھے، تو کیا ایسے کوئی ملاقات کر سکتا ہے؟ اور کیا یہ مناسب ہے کرنا مناسب کسی دوسرے شخص کے لیے گواہ بننا؟ نہیں، ابھی ادھر بعد میں آتے ہیں. دیکھیں، ایک امام سے ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. غائبانہ تو ہم سب کی ملاقات ہے، غائبانہ ملاقات ہوتی ہی نہیں ہے نا. یہ نا غائبانہ نماز جنازہ ہے، وہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. غائبانہ تو ملاقات نہیں ہوتی نا. آپ کہیں میری آپ سے غائبانہ ملاقات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. غائب سے تو ملاقات نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے نا. ملاقات کا مطلب ہے ملیں. غائبانہ ملاقات کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی ہماری ڈکشنری میں تو نہیں ہے کہ ملاقات بھی ہو اور غائبانہ بھی ہو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام کی آواز آ رہی ہے، سگنل کمزور ہے، پکچر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، کوئی جس قسم کا وہ نہیں. امام فزیکل اینٹیٹی ہے، امام کی رؤیت بھی ممکن ہے، خدا کی رؤیت ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. خدا کو دیکھنا ممکن ہے، بالکل الگ ہے. امام کو دیکھنا ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. ان سارے لوگوں نے امیر المومنین کو دیکھا، رسول خدا کو دیکھا. امام بھی بالکل اسی طرح کا ایک وجود ہے، وہ جو بابرکت ہے، زندہ ہے، حی ہے، حاضر ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی زیارت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. صرف عام لوگوں پہ ظاہر نہیں ہے، باقی سارا عام وجود ہے. تو اس کے لیے یہ سوال مسئلہ نہیں ہے. رہ گیا کہ میں کسی کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ آپ کیونکہ امام سے ملتے ہیں تو آپ امام سے میری فلاں سوال پوچھ لیجئے، یا جب امام کی خدمت میں جائیں تو یہ میں ہدیہ دے رہا ہوں، وہ امام کو دے آئیے. یہ دروازہ بند ہے. اگر کوئی بھی آ کے آپ سے کہے گا کہ میں امام سے مل کے آیا ہوں اور امام نے یہ فرمایا، وہ جھوٹا ہے، کوئی بھی ہو. اگر وہ یہ دعویٰ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے. ہمارے کسی فقیہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ جو فتویٰ دے رہا ہوں اس فتویٰ کو میں نے امام سے جا کے پوچھا ہے اور امام نے یہ مجھے سمجھایا ہے، بتایا ہے، اس لیے میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں. نہیں، اس کو دلیل دینی پڑے گی. یہ دلیل تو سب دے سکتے ہیں نا. اگر یہ دروازہ کھل جائے تو یہ تو جھوٹ کا دروازہ کھل جائے گا. جو ملتے ہیں وہ بھی کہیں گے، جو نہیں ملتے وہ بھی کہیں گے میں امام سے مل کے آیا ہوں، امام نے یہ حکم دیا ہے. آپ اس کو تو نہیں کہہ سکتے سند دکھاؤ. کدھر کہیں گے میں مل کے آیا ہوں. یہ دروازہ بند ہے. اس لیے ایسے آدمی کو تلاش کرنے کی زحمت نہ کریں جو آپ کا واسطہ بنے اور آپ کو امام سے کوئی جواب لے کے دے. میں نے بھی یہی جواب دیا کہ آپ کا اپنا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ خود توسل کریے امام سے، امام آپ کو جو ہے گائیڈ کریں گے. ٹھیک. دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. گائیڈنس ساری ملی ہوئی ہے اور ہم اس پہ عمل نہ کرنے کے لیے ابھی اس میں ہے کہ ہم ابھی امام سے مانگ رہے ہیں. جب گائیڈنس ملے گی تو کریں گے. کون سی گائیڈنس نہیں ملی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ساری گائیڈنس ملی ہوئی ہے. امام سے سب کچھ پہنچا ہوا ہے نا. ابھی یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ائمہ نے فرمایا ہے میں وہ نہیں کروں گا. مجھے امام الگ سے آ کے کچھ بتائیں. ٹھیک ہے. امام آپ کو الگ سے آ کے کچھ نہیں بتانے والے. کیوں نہیں بتانے والے؟ اس لیے کہ آپ امام کے ماننے والے ہی نہیں ہو. بہانہ کر رہے ہو. مجھے ابھی گائیڈنس ملے گی تو کریں گے. رہ گیا اس کے علاوہ اگر گائیڈنس کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ خدا سے گائیڈنس مانگ رہے ہیں نا. خدا آپ کو گائیڈنس دے گا. کس کے توسط سے دے گا؟ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے توسط سے دے گا.
تو امام سے ہر آن آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے، نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا پھر ملے گی، یہ ساری کہانی ہر آن آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے. وہ کون سی گائیڈنس وہ الگ ہے. میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ سارا واضح ہے، موجود ہے نا، اور ائمہ سے موجود ہے، قرآن سے اور ائمہ کی احادیث سے موجود ہے، اس میں بھی کوئی اور گنجائش نہیں ہے. آپ کی بھی لائف لائن ہے، کان میں کچھ کہہ رہے ہیں. اپنا سوال ہے جی، اپنا سوال خود کریں، نہیں تو آپ قائل ہو جائیں توسل کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ جو قوم کی خدمت کے لیے اگر کوئی اپنی جان گنوا دیتا ہے لائک، اور اس میں یہ ہے کہ ولایت کا قائل نہیں ہے، مولا علی کی ولایت کا منکر ہے، لائک ابھی جو حادثے ہوئے، جو اس میں کیس ہے اسماعیل ہانیہ کے یا یاسین وار لے لو، یا پھر آپ جو بھی قوم کی خدمت کی ہے جیسے مدر ٹیریسا ہو گیا، کہ کوئی سینک بارڈر پہ جو اپنی جان گنوا دیتا تو ان کے لیے کیا ہے؟ لائک ولایت کا منکر ہے تو پھر جنت تو نہیں ہے، تو کیا وہ شہید کہلائیں گے؟ ٹھیک ہے. آپ وائس آرٹسٹ ہیں، آپ کی آواز بہت پیاری ہے جی. نوح خان ہیں، اچھا ٹھیک، وہی وائس آرٹسٹ ہو گیا نا. پہلے ہم جواب دے چکے ہیں، نا. لاسٹ ایئر آپ نے محفل رضا میں مجلس پڑھی تھی نا، کہ آپ نے واضح کیا تھا کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں بھی اگر بھوکا پیاسا. نہیں، میں نے کیا واضح کیا، یہ شیعہ سنی سب کا مشترکہ عقیدہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. یہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے، شیعہ سنی سب کا عقیدہ ہے. اہل سنت تمام کتابوں میں موجود ہے کہ علی کی محبت کے بغیر شہید ہو جائے، لفظ بھی اسی طرح ہے. ہاں، راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مارا جائے، کوئی ریاکاری نہیں کر رہا، وہ جنت کی وہ بھی نہیں سونگ سکتا. وہ بھی زحمت نہ کریں، ہم بھی اس کے لیے زحمت نہ کریں. لیکن یہ جنہوں نے جو خدمات کی ہے تو ان کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ کے کچھ نہیں؟ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میں ڈسکاؤنٹ دے کے میں اس کو خوشبو آ جائے گی جو کہ نہیں آئے گی. دیکھیں روایت نے کتنا واضح کیا، جنت کی بو نہیں سونگ سکتا، اس کو اور کیا رعایت ملے گی؟ وہ بھی تو معصومین ہے نا، کتنا دقیق بیان کیا ہے. یہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈسکاؤنٹ کی بات آئی ہی نا. نہیں، میں نے کسی سے سنا ہوا تھا کہ اگر یہ لوگ اوکے جہنم میں جائیں گے تو ان کو کوئی آگ سے تھوڑا محفوظ رکھا جائے گا یا کچھ. چلو جہنم میں گئے نا، جنت کی تو بو نہیں آئی نا. جنت کی بو نہیں ہے، جہنم میں جو مرضی کرے، وہ تو وہاں پہ ہی جانے والے ہاں، جہاں اس کی مرضی ہے جیسا مرضی کرے. اوکے، جزاک اللہ. جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. السلام علیکم. بعد میں نیاز کوئی نہیں جانے والا. اچھا، اگر دینا چاہتے ہیں تو نیاز دینا شروع کرتے ہیں. جو کھانا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں اس کو نیاز مل جائے، باقی آپ کی مرضی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ دیر پہلے مزمل بھائی نے سوال پوچھا تھا، تو اسی حوالے سے میرا ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے. جی. آیا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو ہم تربیت کر لیتے ہیں. دوسری بات، مسلمان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو تحفے میں اذان ملتا ہے، قرآن کی تلاوت ملتا ہے. ایک بچہ کسی اور جگہ میں پیدا ہوتا ہے، اس کو بھجن ملتا ہے، بہت سارے ایسے چیزیں ملتے ہیں، اس میں تربیت ہوتی ہے. تو آیا یہ عادل پر سوال نہیں اٹھائے گا، نہیں ہوگا کہ ایک کی تربیت ہو رہی ہے گانے کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، اور وہ اسی طریقے سے پل بڑھتے ہیں. ایک بچے کی قرآن کی تلاوت سے، اذان سے، توحید سے اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو آیا یہ تو عادل کے اوپر سوال نہیں اٹھے گا؟ آپ نے تو اٹھا دیا ہے. ٹھیک. ہاں، اچھا، اس کے بہت سے پہلو ہیں اس سوال کے اندر نا، بہت سے پہلو ہیں. میں صرف ایک پہلو کو حل کر دیتا ہوں، اس سے باقی سارا بھی حل ہو جائے گا. شاید سارا حل نہیں ہوگا لیکن سب کا جواب ہے، اتنا آپ جان لیں. ٹھیک. تو ابھی جب سے آپ نے نیاز کا کہا ہے مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے. مولانا نے یہ سلوات اس لیے پڑھوائی ہے جلدی ختم کرو. اچھا، ہر چیز کا جواب موجود ہے، جو آگے جتنے پہلو سب کا نہیں دے سکتے. اس دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اونچا بولیں تھا کیا؟ اگر یہ تو آپ نے بات کی نا، اگر سب سے بڑی دولت ولایت ہے تو ایک بچے کو مفت میں مل رہی ہے، دوسرے کو نہیں مل رہی ہے نا. سوال اٹھ گیا نا. یہ ایک دیوار ہے، اس دیوار سے ادھر جو پیدا ہو رہا ہے اس کے کان میں اشہد ان علی ولی اللہ، اور اس دیوار کے ادھر جو پیدا ہو رہا ہے وہ بیچارہ پتہ نہیں کدھر ہے. ٹھیک. خیر من النوم، وہ کچھ بھی. تو یہ جو دیوار کے ادھر پیدا ہوا ہے بچہ اور دیوار کے ادھر پیدا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ خدا نے ادھر سے بچے پھینکے جو جدھر بھی گر گیا.
یا اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. اگر سب سے بڑی دولت ولایت ہے تو مفت میں نہیں ملے گی, ہے نا. تو اس بچے نے کیا کیا ایسا جو اس کو اتنی بڑی دولت مل گئی؟ اس بچے نے ایسا کیا نہیں کیا جو اس کو نہیں ملی. اور کب کرنا ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے. ابھی تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا, اس نے کیا کر لینا ہے؟ ادھر سوال تو اڑ گیا عدالت کا. تو ایسا کیا ہے؟ یہ اندھی بانٹ ہے یا کوئی وجہ ہے کہ یہ بچہ ادھر پیدا ہوا ہے, وہ بچہ ادھر پیدا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے, یہ پوری ہماری 1 گھنٹے کی اسپیچ ہے, ہم 1 گھنٹہ تو ابھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ اندھی بانٹ نہیں ہو سکتی, خواہ نہیں ہو سکتا. کیا ہے, کب کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ عالم ذر میں سب سے پوچھا گیا تھا الستو بربکم, عہد ربوبیت لیا گیا تھا. جس نے بلا کہا وہ جمع, جس نے بلا نہیں کہا اس کو وجود ہی نہیں ملا. اس کے بعد ایک عہد اور لیا گیا ہے, وہ عہد ولایت ہے. جس نے عہد ولایت کیا وہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا, جس نے نہیں کیا وہ ادھر پیدا ہو گیا. عدل ہو گیا نہیں ہوا؟ ابھی بھی ان کو آواز اٹھانے کا جی چاہ رہا ہے. ابھی نہیں کہہ رہے ہو, ٹھیک بھائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی وجہ کے ادھر ادھر ہو جائے, ٹھیک. خود آپ کی وجہ سے آپ یہاں ہیں, آپ کے اعمال کی وجہ. اس وقت بھی دیکھیں وہ عالم اور بالکل اور عالم ہے, وہ آپ کو شاید یاد نہ ہو. وہی امام سے پوچھا کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے, تو امام نے پتہ کیا فرمایا؟ کہا مدرس یاد نہیں ہے, درس یاد ہے. درس یاد ہے. مثلا آپ کو 2 4 ہوتے ہیں, یاد ہے نا, ٹھیک ہے نا. کب سیکھا تھا, کس مس سے سیکھا تھا, کس ٹیچر سے سیکھا تھا, کچھ یاد نہیں ہے. لیکن 2 4 تو یاد ہے نا, نہیں. لیکن کہاں سیکھا, کیسے سیکھا, یاد نہیں, بھول. یہ بھی اسی طرح ہے. اس بنیاد پر آپ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے, ٹھیک. اچھا, انصاف بھی ہو گیا. یہاں سے کوئی پتہ نہیں ہے یا نہیں جو کنورٹ ہوا ہو, ٹھیک ہے نا. ہم جب یہ مجلس پڑھتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں کہ مولانا ہم نے تو ہاں نہیں کہا تھا لیکن ہم شیعہ ہیں, ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں بھائی انسان کو اختیار دیا گیا, وہاں بھی اپنے اختیار سے کہا تھا, یہاں بھی آگے اپنی زندگی اپنے اختیار سے گزارے گا. جو ادھر پیدا ہوا ہے اس کو ادھر آنے کا اختیار ہے, جو ادھر پیدا ہوا ہے اس کو ادھر جانے کا اختیار ہے. جبر نہیں ہے, عدالت ہے, انصاف ہے, عین عدل ہے, ٹھیک ہے. وہاں تم نے یہ کیا تھا, وہاں یہ غلطی کی تھی, ابھی جبران کر سکتے ہو, چلو آگے کرو توبہ, ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بالکل سمجھ میں آیا. بہت آسان ہے. آپ کو جو چیز ہے, ابھی لمبی نہ ہو جائے, مولانا نے گورنا شروع کر دیا, ٹھیک. انسان جمال پرست ہے, ٹھیک. وہ جمال کو اگنور نہیں کر سکتا, بیوٹی کو, خوبصورتی کو, ٹھیک. وہ خوبصورتی جھوٹ ہی کیوں نہ ہو اس کو وہی پسند ہے. بولتے ہیں آپ شروع اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کیونکہ خوبصورتی آپ کی کمزوری ہے, ٹھیک. آپ کے صفت یہ رکھی ہے, اور جو جمال اہل بیت میں ہے, ٹھیک ہے نا, اس جمال کی وجہ سے, اس خوبصورتی کی وجہ سے سارے انسان, سب انسانوں کے دل اہل بیت کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں. تو انشاءاللہ عدالت پہ سوال نہیں اٹھے گا, دعا آپ کریں گے. پیدا تو بہت لوگ پیدا ہوں گے ابھی. نہیں ہوا, اتنا کافی نہیں ہوا. اچھا چل تشریح کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہاں پیدا ہو یہاں پیدا ہو, فطرت تو ایک ہی ہے نا. جیسے ابھی ہم نے مثال دی, ہر کسی کی فطرت میں حسن پسندی ہے, اسی فطرت پہ, ٹھیک ہے نا. اسلام عین حسن ہے تو سب اسلام پہ پیدا ہوگی. اگر یہ 2 باتیں سمجھ گئے ہوں تو پھر آدھے گھنٹے کی تقریر ہو گئی اسی 2 جملوں میں, ٹھیک. سب فطرت پہ ہیں لیکن ان کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے وہ ادھر ہیں, ٹھیک ہے. سب کو حسن پسند ہے لیکن کسی کا نصیب ہے کہ اسے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ پسند آ جاتا. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں. آج کی اس مجلس میں علامہ صاحب نے لائیو سیشن کیا. سوال و جواب کا. آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں, اور ہمارے ویڈیو کو اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ان کے پاس بر وقت پہنچ سکے اور وہ بھی ذکر محمد والے محمد سے مستفیض ہو سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.